اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 4 کا انتخاب کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جہاں خرابیوں نے جنم لے رکھا ہے، وہیں شادی کے حوالے سے بھی بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، اور مختلف قسم کے سوالات اور خیالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ اسلام میں شادیوں کے رواج زیادہ کیوں ہیں اور کیوں رکھا گیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ مدینہ منورہ میں قرآنی آیات نازل ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کا معمول کیا تھا؟ وہ معمول یہ تھا، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ یہ یتیم کی سرپرستی کرتے اور ان سے پھر نکاح کر لیتے۔ نکاح کی جو غرض و غایت تھی ان کی، وہ تھا ان کا مال، اس وجہ سے یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے۔ پھر نکاح کرنے کے بعد ان کی طرف رغبت نہیں کرتے، پھر ان کے ساتھ ناانصافی کرتے، اور پھر ان کے مرنے کا انتظار کرتے تاکہ ان کے مال کے وارث ہو جائیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ یتیم کی سرپرستی کرتے لیکن ناانصافی کا ڈر رکھتے، کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، کن کے ساتھ؟ یتیم بچیوں کے ساتھ۔ مگر زنا کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا، بدکاری کرتے۔ ناانصافی کا ڈر تو تھا لیکن زنا کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس آیت کریم میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پاک طیب عورتیں دی ہیں، حلال چیز دی ہے، تو حرام سے بچنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو، فانکحوا ما طاب لکم، پھر جو تمہیں عورتیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر لو۔ مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 سے 3 سے 4 سے۔ فإن خفتم اللہ تعدلوا، اور اگر تمہیں پھر یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو کیا ہے؟ فواحدہ، پھر بس ایک ہی کافی ہے۔ دوسری خرابی یہ تھی ان کے اندر کہ وہ سرپرستی تو کرتے، ان سے نکاح کر لیتے زیادہ تر۔ دوسرا قول یہ، ان سے نکاح کرتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ بیویاں ہوتی، عرب میں کلچر تھا، ایک سے زیادہ شادی کرتے تھے، پھر ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے ان عورتوں کے، وہ یتیم کا مال کھاتے تھے، ان کا مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے، اور جن سے ان کے خرچے کو پورا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فرمائیے، منع فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ آپ بھی ہمارے معاشرے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے، وہ یتیم کا حق دباتے ہیں، اس کا مال کھا لیتے ہیں ہیلے بہانے سے۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور کے لیے 4 عورتوں سے زیادہ کسی کو جمع کرنا مناسب اس کے لیے نہیں، شرعاً جائز ہی نہیں ہے، صرف انبیاء کے لیے، انبیاء بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان۔ ایک مرد اس معاشرے کے اندر، یعنی کہ فی زمان اسلام میں، وہ ایک وقت 4 عورتیں بولیے رکھ سکتا ہے۔ کتنی؟ 4۔ کوئی شوق نہ رکھے
کہا اگر تمہیں ایک خوف ہو اس بات کا کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بہتر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دعوت دی اسلام کی، وہ اسلام لے آیا، اس کے پاس 8 بیویاں تھیں. نبی پاک نے فرمایا اسلام میں فقط 4 ہی اجازت ہے، اس نے 4 ہی رکھی، اس نے 4 ہی رکھی. اب جو خرابی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی بیوی موجود ہوتی ہے، پہلی بیوی موجود ہوتی ہے، اس کی موجودگی میں دوسری عورت سے چکر چلا رکھا ہوتا ہے، اس کا انصاف اس کے حق ادا کرتا نہیں اور لگا ہے بے حیائی مبتلا ہو کر. یہ گناہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے. اپنی بیوی سے 10 منٹ بھی بات نہیں ہوتی اور دوسری عورتوں سے وہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر لیتا ہے، یہ ناانصافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جانتے تم میں بہترین حسن و اخلاق والا کون ہے؟ تم میں بہترین لوگوں میں کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، جس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. باہر تو آپ نے بڑا عمدہ اسٹیٹس آپ نے بنا رکھا ہے، لیکن گھر میں آپ کا مزاج اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کا اچھا نہیں ہے. بڑی خرابی ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری خرابی کیا پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے شادی نہیں کرتے، عیاشیاں کرتے ہیں. بات بڑی کڑوی ہے لیکن سچ پہ مبنی کہہ رہا ہوں. بہت سارے امیر جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، بتائیے وہ کیا کرتے ہیں اس مال سے؟ کیا کرتے ہیں اس مال سے؟ اس مال کو لے جا کے پھینک دیتے ہیں، بولیے شرابیں پیتے ہیں، پھر عیاشیاں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے. اور جو نکاح کی سوچتا ہے جانتے ہو کب؟ جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یا تو وہ پوتا پوتی والا ہو گیا یا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اب اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اب میں شادی کر لوں، اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں شادی کر لوں. وہ شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب کرتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے کنواری مل جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے بڑے درجے کی. کنواری خواہش نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے طلاق یافتہ ہو لیکن بچے نہیں ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے آئے رشتے کے لیے کہ بچے نہیں ہوں. کیوں؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے ان کی کفالت کرے گا، اس کا بھی تجھے ثواب ملے گا. جس نے یتیم کی کفالت کری، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کتنا قریب دونگلی بتایا. اگر وہ طلاق یافتہ ہو، اس کے بچے ہوں، اس سے شادی کرے تو اس کے بچوں کی کفالت کا ثواب بھی اسے ملے گا. لیکن وہ انکار کرتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، بچے نہ ہو، طلاق یافتہ ہو، بھلے بیوہ ہو، اس سے شادی کر لوں گا. تو یہ ہمارے معاشرے کی کیا ہے بولیے خرابی ہے. 4 شادی اسلام میں کیوں رکھی تھی؟ اس رکھی تھی جو بیوہ ہوں، طلاق یافتہ ہوں، جن کا کوئی سرپرستی کرنے والا نہ ہو، تم ان سے نکاح کرو تاکہ وہ عورتیں برائی سے بچ جائیں اور ان کی کفالت کا انتظام بھی ہو جائے. اگر تم نے انصاف نہیں کیا، انصاف کیا ہے؟ اگر تم نے اس سے شادی کی ہے، بہترین گھر اس کو دینا ہے رہنے کے لیے، اچھا لباس اس کو دیا ہے تو اس کو بھی اچھا لباس دینا ہے، اچھی غذا اس کو کھلا رہے ہو تو اسے بھی کھلانا ہے، چاہے وہ کنواری ہو، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، کو بھی ہو، انصاف کرنا ہے. تو لہذا کیا ہے اللہ فرمائے بس ایک ہی کافی ہے. اور ایک بات کہوں، آپ اس بات پر ہنسیں گے، یہاں ایک نہیں سنبھالی جا رہی، ایک ہی نہیں سنبھالی جا رہی. وہ دوسری شادی کر کے کمال کرے گا؟ کمال نہیں ہونا ہے، پھر تو دھمال ہی ہونا ہے، پھر تو دھمال ہی ہونا ہے. کیونکہ طوفان جو آ رہا ہے وہ کوئی سنبھالنا نہیں پا رہا. یعنی کہ اللہ نے بیوی کا نان نفقہ، اس کے بچوں کی ذمہ داری اس پہ رکھی ہے، وہ اس کو نہیں ادا کر پا رہا. تو بتائیے دوسری اگر وہ ٹانگ پھنسا لے، دوسری عورتوں کے چکر میں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی، بربادی ہوگی اور گناہ ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کا حاصل
کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے, اپنے بچوں کی پرورش کرے, انہیں آداب سکھائے, گھر کا اچھا ماحول بنائے, انہیں قرآن سنت کی تعلیم دے, اگر یہ کرے گا تو پھر بہت اچھا ہوگا. دیکھو چچی سے ہی پڑھتا ہے, چچی سے بھی, بولیے کیا ہے, چچی سے بھی سبق یاد رکھ لو, مومانی سے بھی, دیور سے بھی پردہ ہے. کیا ہمارے گھروں میں پردہ ہو رہا ہے؟ یہ بولیے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو پا رہا. تو خرابیوں کا سلسلہ ہم نے اپنے گھروں میں شروع کر رکھا ہے, اس کو زور دینا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.